اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حق مہر کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ حق مہر کی کیا اقسام ہے، کم از کم مہر کتنا ہونا چاہیے، اسی طرح مہر کب ذمہ لازم ہو جاتا ہے، اور دیگر کچھ مسائل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، حق مہر اصل میں ایک خاص مال کا حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کو دیا ہے کہ جب وہ نکاح کرے تو اس کے شوہر پہ لازم ہے کہ اسے وہ مال ادا کرے۔ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 4 ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ خوش دلی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے پاکیزہ خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب نکاح کرو تو مہر ضرور ادا کرو۔ تو مہر تو ایک لازم شے ہے نکاح میں۔ اب مہر کی مقدار کیا ہے؟ تو مہر کی زیادہ مقدار کوئی طے نہیں، یعنی کم از کم شریعت نے 10 درہم طے کیے ہیں، لیکن زیادہ کی کوئی مقدار طے نہیں۔ وہ عورت میاں بیوی آپس میں باہم رضامندی سے جو رقم طے کریں گے وہ شریعت اسے قبول کر لے گی۔ تو کم از کم مقدار 10 درہم ہے۔ 10 درہم علماء نے فرمایا 2 تولہ 7.5 ماشے کے برابر ہوتی ہے، جو تقریباً 30 گرام چاندی، اور آج کل اگر ریٹ 203 روپے فی گرام چاندی کا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 6000 کے قریب کم از کم مہر کی مقدار ہے۔ اگر اس سے کم کوئی طے کرے گا تو کم از کم اتنا تو لازم ہوگا ہی، اتنا کم از کم اتنا ہو، اور اس سے زیادہ جتنا مرضی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں، حق مہر کی مختلف اقسام ہیں۔ جب نکاح ہوتا ہے تو آپ اکثر یہ امام صاحب سے سنتے ہوں گے کہ اتنا عندت طلب، اتنا معجل، اتنا معجل، یہ تمام کیا اقسام ہیں؟ حق مہر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے عین سے معجل، جس میں میم عین جیم لام، اور ایک ہے معجل جس میں حمزہ آتا ہے۔ یہ جو عین والا ہے یہ عجلت والا ہے، یعنی جلدی، اور اسی کو عندت طلب بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بیوی کی ڈیمانڈ پر موقوف ہے، یعنی یہ بیوی کی طلب پر موقوف ہے۔ جب بیوی مطالبہ کر دے تب شوہر پر دینا لازم ہے، اور اگر وہ مطالبہ کرے اور شوہر ادا نہ کرے تو اب بیوی اسے اپنے قریب آنے سے بھی روک سکتی ہے، اور اگر شوہر اسے کہیں سفر پر لے جانا چاہے تو سفر پر جانے سے بھی منع کر سکتی ہے، اور شرعی اعتبار سے وہ گناہگار نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے پاس مہر معجل یعنی عندت طلب ہے کہ جب وہ مطالبہ کرے شوہر کو وہ مال دینا لازم ہے، نہ دینے کی صورت میں وہ شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہے۔ یہ ہو گئی پہلی قسم جو عورت کے مطالبے پر موقوف ہے۔ جو دوسری قسم ہے اسے کہتے ہیں معجل، یعنی جس میں حمزہ آتا ہے، جس کی ایک مدت ہوتی ہے، وہ اجل سے نکلا ہے۔ اس میں یا تو مدت طے ہو، مثلا نکاح اس تاریخ کو ہوگا اور اس تاریخ کو مہر ادا کیا جائے گا، یا 1 سال بعد کیا جائے گا، یا 2 سال بعد کیا جائے گا، لیکن اکثر اوقات اس میں مدت طے نہیں کی جاتی ہمارے عرف میں۔ تو جب کوئی مدت طے نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ادائیگی تب لازم ہوتی ہے کہ جب یا تو طلاق ہو رہی ہو یا پھر میاں بیوی میں سے کوئی بھی ایک فوت ہو جائے، اس وقت اس کی ادائیگی لازم ہوگی، اس سے پہلے ادائیگی لازم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ والا مہر طے ہوا ہے جس میں حمزہ آتا ہے معجل، جس کی مدت کا بیان ہو، اس میں اگر کوئی مدت کا بیان نہیں تو اب اس کی ادائیگی یا تو طلاق یا فوتگی کی صورت میں لازم ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ایسا مہر ہے تو اس صورت میں عورت جو ہے وہ مطالبہ تو کر سکتی ہے، لیکن بہرحال اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے نہیں روک سکتی، اور نہ ہی سفر پر جانے سے منع کر سکتی ہے، کیونکہ یہ مہر جو طے ہوا ہے یہ عندت طلب نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق مدت سے ہے۔ تو یہ 2 قسم کے مہر ہیں، اس لیے جب آپ نکاح کریں تو یہ آپ باہمی طے کر لیں کہ یہ کس قسم کا مہر ہے اور کتنی ادائیگی لازم ہے۔ اکثر اوقات آپ نے نکاح کے الفاظ سنے ہوں گے تو اس میں امام صاحب دونوں بیان کرتے ہیں کہ ایک فوری طور پر ادائیگی لازم ہے وہ اتنا ہے، اور ایک جو ہے وہ ڈیلیڈ ہے وہ اتنا ہے۔ تو یہ انہی اقسام کا بیان